السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ نظر بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرناٹک سے شروع ہونے والا حجاب تنازع اب ملک بھر میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہائی کورٹ میں پچھلے کئی روز سے اس پر سماعت جاری ہے، تو اسی درمیان آج مدھیہ پردیش سے ایک پریشان کن ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں کالج میں گھس کر ہندوتوادی تنظیموں کے ممبران برقع پوش طالبات کی ویڈیو بناتے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بڑے پیمانے پر گردش کر رہا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان برقع پوش طالبات پر فقرے کسے جا رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو گدک سے آ رہی ہے۔ یہاں بھی طالبات جو کلاس روم میں بیٹھی تھیں انہیں کسی نامعلوم خاتون نے کلاس سے باہر کر دیا۔ پتہ نہیں ہے کہ وہ اسکول ٹیچر تھی یا کوئی اور جس کے بعد کافی ہنگامہ مچا اور گھر والوں نے اسکول کے باہر پہنچ کر اپنا احتجاج درج کرایا، جس کے بعد پولیس کو بھی مداخلت کرنی پڑی ہے۔ ویسے آپ کیا کھائیں گے یہ تو طے کر دیا گیا ہے، اور کیا پہنیں گے اب اس کا فیصلہ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ جو لباس ہندوتو تنظیمیں کہیں گی وہی آپ کو پہننا پڑے گا۔ اور پتہ نہیں کب یہ بھی بحث شروع ہو جائے کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں یا پھر نہیں، آپ کو یہاں رہنے کا حق ہے یا نہیں۔ ویسے اس کی شروعات تو کچھ سال قبل CA/NRC کی کرونالوجی کے تحت امت شاہ نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر و بزرگ رہنما مولانا سید ارشد مدنی سے حجاب کے سلسلے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے کس طرح سے جواب دیا آپ ضرور سنیں۔ انہوں نے کہا کہ حجاب صرف خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ انسان جو بھی کپڑا پہنتا ہے وہ اس کا حجاب اور پردہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مذہبی نہیں بلکہ انسانی شرم و حیا کا معاملہ ہے، اسے مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ اب سب کرتے ہیں، میں بھی حجاب کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، پتلون پہن رکھا ہے، کسی نے جو چاہتا ہے، یہ حجاب ہی ہے، پردہ ہے، مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، سب کرتے ہیں۔ یہ کوئی مذہبی ہی چیز نہیں ہے، کوئی آدمی مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی پتلون پہنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مذہبی ہی چیز نہیں، مذہب بھی بتاتا ہے، لیکن شرم و حیا کی بات ہے۔ ہمارا ایک واتاورن ہے ملک کا جس کے اندر عورتیں اور مرد ننگے نہیں رہتے ہیں۔ کتنا ضروری ہے، اس بات پر بحث چل رہی ہے۔ جس آدمی میں جتنی حیا ہے وہ اتنی ضروری ہے، جتنا بے حیائی ہے وہ اتنی ہی غیر ضروری ہے۔ ویسے کرناٹکا کی حجابی طالبہ مسکان خان کی ویڈیو جب سے وائرل ہوئی ہے تو ایک طرف اسے عوام کی حمایت مل رہی ہے تو دوسری طرف اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی زوروں پر ہے۔ جمعیت کی جانب سے جب سے 5 لاکھ روپے انعام سے نوازنے کا اعلان کیا گیا تب سے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایسی خبروں کی باڑھ آئی ہوئی ہے کہ سلمان خان نے اتنے کروڑ دے دیا، عامر خان نے اتنا دے دیا، شاہ رخ خان نے یہ کر دیا، جس کا جو بھی دل کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے خبریں بنا کر ڈال رہا ہے۔ اور اب یہ چیزیں مسکان کے گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، اور اس کا اظہار خود ان کے والد نے ایک ویڈیو کے ذریعے کیا ہے۔ اس دوران وہ جذباتی بھی ہو گئے اور عوام سے انہوں نے اپیل کی کہ وہ اس طرح کی افواہیں نہ پھیلائیں۔ اور جہاں تک جمعیت کے پیسوں کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اس سے منڈیا والوں کے لیے ایک ایمبولینس کا انتظام کریں گے۔ وہ بتا رہے ہیں لوگ ٹویٹر پہ سب دیکھ رہا ہوں، سلمان خان نے 3 کروڑ دیا، انہیں دیا، انہیں دیا۔ میں لوگوں کو مہربانی سے کہتا ہوں یہ سب مت ڈالو، اور یہ فالتو فیک نیوز ہے۔ نہ ہم ان سے بات چیت ہوئی، نہ ہمارے سے کانٹیکٹ ہوا، یہ پورے فیک نیوز ہے، ہم لینے والے بھی نہیں ہیں۔ اور مہربانی سے میں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایسے الٹے سیدھے مت ڈالو۔ آپ ڈالنے والے بھی ایمان والے ہو، ہم بھی ایمان والے ہیں، مگر ایمان کو مت خراب کرو۔ آپ پبلک سے کیا بولنا چاہتے ہیں سر؟ بس دعا کرو اللہ ایمان والوں کو قائم رکھے۔ وہ حجاب کا تنازع چل ہی رہا ہے تو BJP کے رہنما CT روی نے تو اب اسے صرف حجاب تنازع نہیں بلکہ اسے ہندوستان کے خلاف سازش قرار دیا ہے۔ دراصل ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی تھی جس میں اس تنازع کی سماعت کو 5 ریاستوں کے الیکشن تک ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ حالانکہ کورٹ نے یہ کہتے ہوئے سماعت کے لیے اسے لسٹ نہیں کیا کہ اگر یہ عرضی الیکشن کمیشن کی طرف سے آتی ہے تو پھر وہ اس پر غور کر سکتے ہیں۔ وہیں کرناٹک میں کل سے یعنی کہ 16 فروری سے پری یونیورسٹی اور ڈگری کالج کھولے جانے والے ہیں، اور ریاستی
ریاستی وزراء نے زور دیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں مذہبی لباس پر پابندی کے ہائی کورٹ کے عبوری حکم پر ہی عمل کیا جائے گا۔ بتا دیں کہ آج پھر اس معاملے میں سماعت ہونے والی ہے۔ کل عدالت میں طلباء کے وکیل نے دلیل دی تھی کہ حجاب پہننا لڑکیوں کا آئینی حق ہے اور کوئی حکومت اسے چھین نہیں سکتی۔ وہیں سینئر ایڈوکیٹ دیودت کامت نے طلباء کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو تعلیمی اداروں میں ہیڈ اسکارف کے استعمال پر پابندی لگاتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی کے لیے کون سا قانون استعمال کیا گیا ہے۔ ویسے آج بھی سماعت ہوگی۔ وہیں کل سے اسکول کھولے جانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو اسی دوران جب ہم نے کل دیکھا کہ ہائر اسکول میں جس طرح سے معاملہ اٹھایا گیا اور کچھ لڑکیوں نے حجاب پہننے سے انکار کر دیا تو کسی کو زبردستی حجاب نکالنے کے لیے کہا گیا۔ وہیں اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھی ہندوستان مسلمانوں پر کیے جا رہے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسن ابراہیم طاہر نے اقوام متحدہ سے بھی کہا ہے کہ وہ کرناٹک حجاب تنازع، مسلم خواتین کو آن لائن تشدد کا نشانہ بنانے اور ہریدوار دھرم سنسد میں مسلمانوں کی مبینہ نسل کشی جیسے بیانات پر ضروری اقدامات کریں۔ وہیں جدہ میں OIC کے جنرل سیکریٹری نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ان کے عبادتگاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے مسلسل حملے، مختلف ریاستوں میں مسلم مخالف قانون سازی کا حالیہ رجحان اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اس ملک میں اسلاموفوبیا کے فروغ پذیر رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تنظیم کے سیکریٹری نے ایک بار پھر ہندوستان پر بھی انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے طرز زندگی کا تحفظ کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی کی حفاظت، سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنائے اور ان کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز جرائم کے مرتکب افراد، محرکین اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے۔ اس درمیان سماجوادی پارٹی نے اب الیکشن کمیشن سے کئی طرح کی شکایتیں کی ہیں، جن میں سے ایک شکایت یہ ہے کہ ووٹنگ مشین کی خرابی یعنی کہ EVM کی خرابی کا۔ میڈیا رپورٹ کی مانیں تو سماجوادی پارٹی کی شکایت میں کہا گیا ہے کہ جب سائیکل کا بٹن دبایا گیا تو اس پر VVPAT سے کمل کی پرچی یعنی کہ BJP کی پرچی اس سے نکل رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں اس میں انتخابی کمیشن سے فوراً اس معاملے میں کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک شخص الزام لگا رہا ہے کہ جب اس نے ووٹنگ کے لیے سائیکل کا بٹن دبایا تو اس سے BJP کو ووٹ چلا گیا۔ اس کے علاوہ ووٹنگ کے دوران سماجوادی پارٹی نے رامپور میں بوتھ کیپچرنگ کی کوشش کا بھی الزام عائد کیا ہے، جبکہ سماجوادی پارٹی کے الزامات کے درمیان BJP نے انتخابی کمیشن کے سامنے برقع نشین خواتین کے تعلق سے اپنی شکایت کی ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اب عالمی خبروں کی طرف۔ سعودی عرب میں اب واٹس ایپ پر دل بھیجنے والے شخص کو جرمانے کے ساتھ سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دل بھیجنے یعنی کہ دل والی ایموجی جو آپ واٹس ایپ وغیرہ میں جو ایموجی ہوتی ہے اس طرح کی ایموجی بھیجنے پر اب سزا اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی اینٹی فراڈ ایسوسی ایشن کے رکن نے بتایا کہ سعودی قوانین کے تحت اگر اس ایموجی کو بھیجنے والا شخص قصوروار پایا گیا تو اس صورت میں 1 لاکھ ریال جرمانہ اس پر عائد کیا جائے گا، یعنی کہ تقریباً ہندوستانی 20 لاکھ روپے، اور 2 سے 5 سال تک اسے سزا دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق اگر موصول ہونے والے صارف کی جانب سے ایموجی بھیجنے والے صارف کے خلاف کارروائی کے لیے کہا جائے تو آن لائن چیٹس کے دوران ایموجی اور تصاویر کا استعمال آن لائن ہراسانی کے جرم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ واٹس ایپ استعمال کرنے والوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی صارف کی اجازت کے بغیر یا رضامندی کے بغیر کسی کے ساتھ گفتگو سے گریز کرے، کیونکہ جرم ثابت ہونے پر 1 لاکھ ریال کے جرمانے سمیت 1 سال سے 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور بار بار جرم کرنے پر 3 لاکھ ریال تک کا بھی جرمانہ ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں ان کے منجمد اثاثوں کو لے کر امریکہ اور افغانستان کے درمیان اب لفظی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان کے $3.5 ارب کے نصف منجمد اثاثوں کو 9/11 کے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کرنے کے اعلان کو افغان عوام پر ظلم قرار دیا ہے۔ صدر حامد کرزئی نے پریس کانفرنس میں امریکی صدر کے حکم کے تناظر میں 9/11 حملوں کے ہزاروں متاثرہ خاندانوں سے بھی انہوں نے مدد طلب کی، جن میں یہ رقم تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے ان سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے صدر پر اس حکم کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ ہم امریکی عدالتوں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے برعکس کریں۔ افغان حکومت کے نائب ترجمان نے بھی کہا ہے کہ 9/11 حملوں سے افغانستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ نے اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھی تو امریکہ سے متعلق اپنی پالیسی پر طالبان بھی نظر ثانی کرے گا۔ اس طرح کا بیان اب طالبان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہیں افغانستان کے اثاثوں کا غلط استعمال
استعمال کیا جا رہا ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور جو امارات اسلامیہ افغانستان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ وہیں اگست کے وسط میں طالبان نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی بیرون ملک اثاثے ان کے منجمد ہونے کی وجہ سے افغانستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہیں کینیڈا میں ویکسینیشن کو لازمی قرار دینے کے خلاف احتجاج زوروں پر ہے، اور وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دارالحکومت اٹاوا سمیت ملک بھر میں کووڈ-19 ویکسینیشن کو لازمی قرار دینے کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے ہنگامی قانون نافذ کیا ہے۔ ٹروڈو نے اٹاوا میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ وفاقی حکومت نے ناکہ بندی اور کاروبار کو ذہن میں رکھتے ہوئے صوبائی اور علاقائی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایک ہنگامی ایکٹ نافذ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ قانون کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت کے لیے یہ سنگین چیلنجز ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت ہنگامی قانون کو نافذ کر کے بین الاقوامی سرحد کی دوسری جانب اور ہوائی اڈوں جیسے اہم علاقوں کو بھی نشان زد اور محفوظ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب ملک کی وفاقی پولیس فورسز، رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس RCPM کے پاس میونسپل قانون کو نافذ کرنے کا اختیار ہوگا۔ تو ناظرین، آج کے خبرنامے میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔